وقت بھی آیا جب آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے، فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے۔ تو حضرت غوث پاک کا یہ فرمانا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کس نے اس کو حکم دیا کعبے کو؟ کو غوث پاک نے بلایا؟ نہیں، کس نے حکم دیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید عالم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سید ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے بریلویوں کے بارے میں کہ بریلوی کون ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے اور یہ کیا کیا عقیدے رکھتے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ، اور ہم ان کی کچھ ویڈیوز جو شیئر ہوئی ہیں وہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے۔ دوستو، بریلوی وہ اصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ وہ خود کو حنفی کہتے ہیں۔ دو پارٹیاں ہیں فقہ حنفی کی، ایک حنفی دیوبندی اور ایک ہوتے ہیں حنفی بریلوی۔ تو جو حنفی بریلوی ہیں نا، وہ امام احمد رضا خان بریلوی کو ماننے والے ہیں، ان کے فالوورز ہیں۔ تو دوستو، یہ جو بریلوی ہیں یہ بہت پیر پرست ہیں۔ یہ اپنے جو ان کے پیر ہوتے ہیں، ان کے بزرگ ہوتے ہیں، یہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان سے ایسے ایسے عقیدے وابستہ کرتے ہیں کہ گویا وہ ان کو نبی یا خدا کے درجے دیتے ہیں۔ تو ایسی ہی کچھ ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں کہ بریلویوں کے کیا کیا عقیدے ہیں، اور بریلویوں کے کچھ ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے۔ تو دوستو دیکھیے پہلے ایک بریلوی پیر کی ویڈیو کہ یہ پیر کیسے ناچ رہا ہے۔ اس کا ناچنا دیکھیں، اس کا ڈانس دیکھیں۔ تو دوستو دیکھا آپ نے اس بریلوی پیر کی ویڈیو کو کہ یہ بریلوی پیر ایسے ناچ رہا ہے جیسے کہ اس میں انڈین اداکارہ مادھوری کی روح اس میں داخل ہو گئی ہے۔ ایسے ناچ رہا ہے، انڈین فلموں کے اداکاروں کی طرح یہ ناچ رہا ہے۔ یہ ان کا پیر ہے، یہ ان کا عقیدہ۔ یہ دیکھو یہ ان کے عقیدے، یہ کیسے کیسے لوگوں سے اپنا عقیدہ وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ اب ایک اور میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جو کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے بت بنائے ہوئے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا، اور اس کی بت کی وہ جو ہندوؤں کی طرح جو اس کے اوپر دودھ ڈالتے ہیں، یہ بھی ویسے ہی دودھ ڈال رہے ہیں ہندوؤں کی طرح۔ تو دوستو دیکھا آپ نے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو جو کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بت پر وہ دودھ چڑھا رہے تھے، ان کا بت بنایا ہوا تھا۔ یہ تو اسلام میں جائز بھی نہیں ہے یہ بت بنانا، یہ تو بت پرستی ہوئی۔ تو اب اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں۔ وہ الیاس قادری کے ایک چھوٹو ہیں، باپا جانی کے چھوٹو، اس کے ایک چھوٹو ہیں، وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مدد ہماری کرے گا، اس کو پکارو۔ اس نے خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ تم مجھے پکارو تو میں تمہاری مدد کروں گا، پتہ نہیں کیا کیا۔ میں نے تو اس کی سنی بھی نہیں، میں آپ لوگوں کو سنواتا ہوں، پھر آپ ویڈیو چھوٹی سی سن لیں، پھر میں بھی سنتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ حضور فریاد رس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے، مجھ سے مدد چاہے، میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا۔ تو دوستو دیکھا آپ نے یہ بالکل قرآن کے مطابق، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گرے شخص کی دعا کو، فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کرتا ہے،
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور خلیفہ کرتا ہے تمہیں زمین پہ اگلوں کا۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللّٰہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور نصیحت تو تم بہت کم حاصل کرتے ہو۔ یہ جو الیاس قادری کے چھوٹو بات کر رہے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ میں مصیبت میں گرے شخص کو اس کی فریاد سنتا ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا۔ اب یہ جو کوالٹی ہے یہ تو صرف اللہ پاک کی ہے۔ یہ قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا کہ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گرے شخص کی دعا کو، فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کی کوالٹی ہے۔ یہ کیسے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے؟ یہ تمہارے لکھے ہوئے گندے جھوٹ ہیں جو تم لوگوں نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیے ہیں۔ اس وجہ سے تمہارے بزرگوں کا نام خراب ہے۔ اور میں خود سید ہوں اور جیلانی سید ہوں، اور ظاہر سی بات ہے میں جیلانی سید ہوں تو میں تو سیدنا عبد القادر جیلانی کے سلسلہ نسب سے ہی آ رہا ہوں نا، میں بھی اس کی پشت سے آ رہا ہوں نا۔ تو یہ تم لوگ صرف یہ عقیدے وابستہ کیے ہیں تم لوگوں نے، یہ صرف شرکی عقیدے ہیں تمہارے اور کچھ نہیں۔ اب میں تو فتویٰ نہیں لگاتا کہ تم شرک کرتے ہو یا کچھ، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ۔ لیکن بات کو سمجھیں کہ جو آپ نے کہا، ویسے ایک بات مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمیں یہاں پر فیضان مدینہ ہمارے شہر میں مسجد ہے، ادھر قرآن پڑھاتے ہیں، قاری بناتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، تو کیا ان کو یہ آیت نہیں پڑھتے کہ یہ قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھتے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر بھی ان کو نہیں پتہ کہ صرف مدد اللہ کرتا ہے، اللہ کی مدد سے ہر چیز ہوتا ہے، مصیبت میں گرے شخص کی دعا کو اللہ سنتا ہے اور کوئی نہیں سنتا۔ اب یہ ان کی عقیدے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں جو ان کے مولوی ہیں، کوکب نورانی اس کا نام ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، کوکب نورانی شاید، ہاں کوکب نورانی۔ وہ تو اس حد سے گئے گزرے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ آ کر سیدنا عبد القادر جیلانی کا طواف کر رہا ہے، خانہ کعبہ۔ اب یہ عقیدے دیکھیں ان کے۔ تو پہلے ہم آپ کو چھوٹی سی وہ کوکب نورانی کی ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر آگے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا جب آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے، فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے۔ تو حضرت غوث پاک کا یہ فرمانا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کس نے اس کو حکم دیا کعبے کو؟ کو غوث پاک نے بلایا؟ نہیں، کس نے حکم دیا؟ تو دوستو دیکھا آپ نے، یہ کوکب نورانی صاحب فرما رہے ہیں کہ خانہ کعبہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کا طواف کرتا تھا۔ اب اس کو جواب دیا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے، اس کی چھوٹی سی ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اور یار بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، قرآن میں سورۃ الفتح میں آتا ہے کہ جب مشرکین عرب نے نبی علیہ السلام کو صلح حدیبیہ کے موقع پر روک لیا اور نبی کا طواف کرنے تو کعبہ کوئی نہیں آیا، صحابہ تو وہاں روتے رہے، اور آپ کے بزرگوں کا طواف کرنے کے لیے، ان کی زیارتیں کرنے کے لیے کعبہ آتا ہے، اور جھوٹ مار دے ہو، ایک سے ایک بڑا جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ ہم تو ان بزرگوں کو آن ہی نہیں کرتے نا، ہم تو کہتے ہیں پتہ نہیں ان کی کتابیں ہیں یا نہیں ہیں، ان کے شعر ہیں یا نہیں ہیں، وہ اللہ کے پاس جا چکے، اللہ کو پتہ ہے وہ کدھر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر اچھے مال کیے تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، برے ہو کیے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے، ہمیں تو کوئی لینا دینا نہیں ان کے ساتھ۔ ان بزرگ بابوں کی تقلید چھوڑ دیں اور اللہ رسول کی طرف آئیں۔ تو دوستو دیکھا آپ نے، یہ تھی اصل حقیقت جو انجینئر صاحب نے بیان کی، اور یہ انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں، انہوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، اتنے بڑے بڑے جھوٹ لکھے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بیان کرنے والے نہیں ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ ایسے ایسے جھوٹ بیان کرتے ہیں۔ یار تم ایسے کتابوں کو بین کر دو، بند کر دو ایسی کتابوں کو، ان کو اون ہی نہ کرو اپنی پبلک میں۔ یار قرآن ہمارے لیے کافی ہے، نبی پاک کی حدیثیں ہمارے لیے کافی ہیں، تم لوگ یہ کیا بزرگوں کی باتیں اٹھا کر لی پھر رہے ہو یار؟ اور بزرگوں کی یہ باتیں لکھی بھی نہیں ہوئی، یہ تم لوگوں نے جھوٹ ان کی طرف منسوب کیا ہے، اور کچھ ہیں جنہوں نے خود لکھی بھی ہیں لیکن میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ انجینئر صاحب نے بتا دیے۔ اب تھوڑی سی انجینئر صاحب کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں عقیدہ توحید کے اوپر، بہت ہی مزیدار ویڈیو ہے، پلیز دیکھیے گا اسے۔ آج شرک میں، چاہے بتوں کے بارے میں ہو، چاہے مرے ہوئے بابوں کے بارے میں، ان کو اگر تم مشکل کشا مانو گے، ہم وہ ساری آیات ادھر بھی فٹ کریں گے۔ ویسے مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میں نے تو عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کے بارے میں آیت پیش کر دی ہے، سورۃ المائدہ کی 72، قیامت تک کے لیے پکی دے دی ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ تم ایسوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ اب مجھے بتاؤ، عیسیٰ اور ان کی ماں کیا بت تھے؟
कौन सा बाबा है जिसका मतबा सैयदा मरियम से बढ़कर हो? कौन सा तुम्हारा बाबा है जिसका मतबा ईसा इब्न मरियम से बढ़ के उलुल अज़म पैगंबर? अल्लाह ने फरमाया इन दोनों को क्रिश्चियंस इनकी इबादत कर रहे हो जो कि ना तुम्हारे नफे के मालिक ना नुकसान के। अच्छा ये भागते थे, वो कहते थे ओ जी हम बाबों की इबादत तो नहीं करते। हम कहते हैं रुको जरा सब्र करो, आगे लिखा है तेरे नफे नुकसान के मालिक नहीं ईसा और उनकी मां। आया ना दाड़ थले, छड़ दे इबादत नू। अगर ईसा और उनकी मां नफे नुकसान के नहीं है तो तुम्हारे बाबे ते शाही कोई नहीं, ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा बाबा ते शाही कोई नहीं।